میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ محرم کا بذات خود معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ احترام والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر جب سے بنی نوع انسانی اس دنیا میں آباد ہے، اس وقت سے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد، ہمارے باپ اور سب سے پہلے نبی اور اس زمین پر اترنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، جب اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تو اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ، پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ ان کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری اور ان کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں زیر و زبر کر دیا گیا، جس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، چونکہ وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ انہ لیس من اہل، کہ کسی کے ساتھ رشتہ داری، کسی کے ساتھ اقربا پروری، باپ بیٹے کا رشتہ، یہ دین ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اے نوح، وہ جسمانی طور پر تو آپ کا بیٹا ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ اس نے وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پر ایمان نہیں لایا، لہذا میں رب کبریا یہ اصول اور قانون لکھ رہا ہوں، انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں۔ اور ایک آیت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح، اب اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو کہیں اللہ تعالی آپ کے اعمال کو بھی حبط نہ فرمائے۔ یعنی اللہ تعالی کے ہاں یہ بات کس قدر اہم ہے کہ وقت کے نبی کا بیٹا بھی اگر ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالی نے جہاں اسے عذاب سے دوچار کیا، وہی نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اور واضح کر دیا کہ رشتہ داری، کسی کے ساتھ دوستی، کسی سے محبت، کسی کے ساتھ اقربا پروری، اس کی بنیاد اور بیس ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں، لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں۔ تو یہ واقعہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب والا ہوا، یہ 10 محرم ہوا۔ پھر اسی طرح چلتے جائے، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون کے دربار میں پیش ہوئے، اسے سمجھایا، لیکن بالآخر فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کے پاس چونکہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، اور جب کسی کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کی دلیل نہ ہو تو وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ گریبان پڑتا ہے، گلے پڑتا ہے۔ فرعون بھی لشکر لے کر موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے پڑ گیا۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دریا میں راستے بنا دیے،
آپ اور آپ کی قوم بنو اسرائیل پار لگ گئے. فرعون جب دریا کے بیچ پہنچا اس کا لشکر اللہ تعالی نے سب کو وہیں غرق فرما دیا. اور یہ واقعہ جب ہوا تو یہ بھی 10 محرم ہوا. تو محرم الحرام ابتدا ہی سے بڑی حرمت والا اور بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والا مہینہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار آپ بھی درود پڑھ لیں کہ جمعے کے دن کی افضل ترین عبادت وہ درود ہے. تو جب آپ کا نام آئے تو اسے بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں چونکہ آس پاس یہودیوں کی بہت بستیاں آباد تھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ عشر سے ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں. عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ چونکہ مسلمان بھی رکھتے تھے. تو یہود کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے پیغمبر موسیٰ کو نجات دی اور ہمارے دشمن فرعون کو غرق کیا. اظہار تشکر کے لیے، شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہود، تم بے شک موسیٰ کا نام لیتے ہو، لیکن ہم مسلمان بطور ایک نبی ہونے کے تمہارے سے زیادہ موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں. اس لیے کہ دین اسلام کلہ ادب، سراسر ادب والا دین ہے، اس میں بے ادبی کی گنجائش نہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا، اور 10 کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اور یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ چونکہ 10 کو یہودی بھی رکھتے ہیں، اگر ہم بھی صرف 10 کا رکھیں گے تو مسلمان اور یہودیوں کے درمیان مشابہت پیدا ہو جائے گی کہ ایک جیسا کام، ایک جیسی عبادت دونوں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی مشابہت اختیار نہ کرو. اگر ان کی مشابہت، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اختیار کرو گے، جیسے آج کل ہمارے بعض نوجوان ناسمجھی کے اندر کافروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان جیسا ہیئر سٹائل، ان جیسی داڑھی، ان جیسے کپڑے، ان جیسا رہن سہن، لائف سٹائل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنا ایک رول ماڈل، اسوہ حسنہ کہہ کر دیا کہ میری زندگی سب سے خوبصورت ترین زندگی ہے. لہٰذا اے میرے نوجوان، ہمیں ان ناپاک کافروں کو آئیڈیل بنانے کی بجائے اپنے پاکیزہ آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماڈل بنانا چاہیے. تو آپ نے اس پر وعید فرمائی کہ جو کسی کی محبت میں کسی کافر کے پیچھے لگ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی میں سے کھڑا کیا جائے. استغفر اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا عربی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے اور ہر کافر کے پیچھے چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھو، اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی رکھو اور یا 11 محرم کا رکھو، تاکہ یہودیوں کی عبادت کی مشابہت سے ہم بچ جائیں. تو اس لیے ہم اس 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی سے جو بات ثابت ہے، ہم اسے اللہ کے نبی کی سنت میں روزہ رکھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں. 9 کا بھی رکھیں یا 11 کا رکھیں. اور دوسری بات جو آقا علیہ السلام نے فرمائی
کہ 10 محرم الحرام کو جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، کشادگی، یعنی پہلے جو آپ گھر کے اندر کھانا پینا اور ریفریشمنٹ کا سامان لاتے تھے، 10 محرم کو خصوصیت سے لاؤ، زیادہ لاؤ۔ جو مسلمان 10 محرم کو اہل ایمان اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کبریا اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو یہ کام ہم کریں تو 10 محرم الحرام کو 4 چاند لگ گئے ایک اہم واقعہ سے، جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان، ہم سب کے ایمان، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بہت سارے رشتہ دار، آپ کے جانسار، آپ کے وفادار اور قریبی ساتھی، انہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر حق و باطل کا معرکہ لڑتے ہوئے، حق کو بیان کرتے ہوئے، حق کے لیے ڈٹتے ہوئے اور باطل کو للکارتے ہوئے اپنی اور اپنے 72 ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ نذرانہ جس دن پیش کیا وہ بھی 10 محرم الحرام، اور یہ دن جب بھی آتا ہے، بلکہ جب اسلامی سال ختم ہونے لگتا ہے اور جب اسلامی سال شروع ہونے لگتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے واقعات عطا فرمائے کہ ہمارے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حق کے لیے لڑنے کا، حق کے لیے کھڑے ہونے کا، حق کے لیے ڈٹ جانے کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک 18 ذوالحج جو اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس میں داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر جب 1 محرم الحرام آتا ہے تو خلیفہ دوم امیر المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر جب 10 محرم آتا ہے تو تاریخ نے وہ واقعہ دیکھا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی حق کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں ان کے سرخیر، اور جتنے بھی دنیا کے اندر مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھی جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حق کے لیے پرچم اٹھایا، اور وقت کے فاسق و فاجر اور پلید یزید کے سامنے آپ ڈٹ گئے اور یہ فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، آپ کا نواسا ہوں، اور آپ کے دین اسلام پر میرے زندہ ہوتے ہوئے وار ہو جائے، حسین اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ حسین کوئی معمولی صحابی نہیں، اللہ کے رسول کے کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام کی سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی بیٹی اماں فاطمہ الزہرا کے خانوادے اور آپ کی اولاد ہیں۔ سیدنا حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کو بیٹے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے آقا علیہ السلام کی اولاد چلی، جنہیں ہم سید کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے اولاد نہیں چلی۔ آپ کے جب بیٹے بچپن میں فوت ہوئے تو کفار نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی اولاد نہ ہو، اور جس کی اولاد نہ ہو تو اس سے آگے نسل نہیں چلتی۔ معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیچھے اولاد نہیں ہوگی تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو ابتر کہتے ہیں کہ جس کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن کائنات کے آقا کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ شان، وہ فضیلت، وہ رفعت، وہ مقام عطا کرنا تھا کہ آپ کی وجہ سے جہاں اس دنیا کو پیدا کیا، وہیں رہتی دنیا تک آپ کا نام جگمگاتا رہنا ہے،
اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، اے کفار تمہارا نام و نشان مٹنے والا ہے، اور محمد عربی کا نام تو اللہ کے نام کے ساتھ کلمے کے اندر، آذانوں کے اندر، اور آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے اندر قیامت تک کے لیے لیتی بھی رہے گی اور اسے بلند بھی کرتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دو نواسے، حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان سے اللہ کے نبی کی اولاد چلی ہے، اور جب یہ پیدا ہوئے آقا علیہ السلام ان سے بے انتہا پیار فرماتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، عرب کے اندر، عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو اٹھانا توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عورتوں کا کام ہے، لہذا بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے۔ قربان جاؤں میں محمد عربی علیہ السلام کی شفقت پر، رحمت للعالمین پر، آپ کی بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت و مودت پر، اور اپنے نواسوں کی شان پر۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے جب باہر نکلتے تو حسن و حسین ان کی باہوں کے اندر نہیں، ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوتا تھا، ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی یوں ان کو پکڑ کر باہر لاتے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو بلا ساختہ اس نے کہا کہ نعم المرکوبان نعم الراکبان، دیکھو دیکھو کیا خوبصورت سواری آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، سواری کو تو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے سواری کے اوپر جو سوار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا حسین بنایا۔ حسن کا معنی خوبصورت چہرے والا، حسین کا معنی خوبصورت چہرے والا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس سے یہ دونوں نام ان دونوں بیٹوں کو عطا فرمائے، اور فرمایا کہ رب کائنات نے جیسے میرا نام محمد و احمد سنبھال کے رکھا تھا، مجھ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوا، میں آیا اللہ نے مجھے یہ نام عطا کیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین یہ دونوں نام سنبھال کے رکھے تھے۔ جب میری بیٹی کے بیٹے دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نام ان کو عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام حسن و حسین کے بارے میں فرماتے کہ الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، لوگوں یاد رکھنا یہ حسن اور حسین میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں، اور اللہ کے نبی انہیں سونگا کرتے، اللہ کے نبی ان کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بوسہ دیتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یعنی یہ میرے جسم کا ٹکڑا، میں اس کے جسم کا ٹکڑا۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اور یہ دونوں ایسے حضرات تھے کہ ان کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں بے پناہ شفقت و محبت کا تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہو، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک تو واقعہ سناتا ہوں۔ جب مدائن فتح ہوا تو مدائن فتح ہونے کے بعد ڈھیروں مال غنیمت وہاں پر مدینہ منورہ میں آ گیا۔ عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مال غنیمت کو پھیلا دیا جائے، پھیلایا گیا۔ امام حسین آ گئے، اے عمر ہمیں حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مرحبا مرحبا، آ جائیں آ جائیں، والکرامہ آپ تو سرداری کے لائق ہیں، اور 1000 درہم ان کا روزینہ مقرر کیا۔ حضرت حسن آئے، ان کا 1000 درہم روزینہ مقرر کیا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آپ کے لیے حضرت عمر فاروق نے 500 درہم روزینہ مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اے خلیفہ وقت، اے میرے ابا جان، میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت تلوار لے کر
ان کے ساتھ جہاد کے اندر نکلا تھا. جب حسن و حسین چھوٹے چھوٹے مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کا روزینہ 1000 دینار درہم مقرر کیا اور میرا ان سے آدھا 500 مقرر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی آپ 1000 دیتے. عمر فاروق نے آگے سے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، پہلے مجھے یہ بتا کہ تیرا باپ عمر فاروق ہے، اس کا باپ حضرت علی المرتضیٰ ہے، تیری ماں میری بیوی ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، تیرا دادا میرا ابا ہے، ان کا نانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی خالہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کے ماموں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں. اے عبداللہ، پہلے اس جیسا خاندان لاؤ، پھر کہنا کہ میرا روزینہ ان کے برابر مقرر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ واللہ میں نے یہ بات صرف اس لیے پوچھی تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کی عظمت اور شان بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ عطا فرمایا. جب ایران فتح ہوا، یزدگر کی بیٹی گلبانو ماہ بانو وہ قیدی بن کر آئی. چونکہ یزدگر بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہزادی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ شہزادی گرفتار ہو کر آئی ہے، یہ بادی بن کر کس کے حصے میں جاتی ہے، وہ بھی کوئی شہزادہ ہوگا. اسی انتظار میں حضرت عمر فاروق تشریف لائے. آپ نے اعلان کیا کہ حسین کہاں ہے. جب حسین تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ آپ سید زادے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی نشانی ہیں، آپ شہزادے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ ان کے درمیان محبت و شفقت کی ایک بے پناہ مثال ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں کیسے تھے. ایک مرتبہ یمن سے جوڑے آئے اور یمنی جوڑے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، آپ نے تقسیم فرمائے، لیکن اس میں حسن و حسین کے برابر کے جوڑے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق بے چین ہو گئے اور اسی وقت قاصد بھیجا اور وہ یمن گیا اور جا کر اس نے گورنر سے کہا کہ مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حسن کا ماپ ہے، یہ حسین کا ناپ ہے، ان دونوں کے جوڑے فوراً تیار کیے جائے. جوڑے تیار ہوئے، انہیں واپس مدینہ لایا گیا. آپ نے حسن کو پہنائے، حسین کو پہنائے اور فرمایا کہ یا حسن و حسین، پہلے میرا دل خوش نہیں ہوا تھا، اللہ کی قسم آپ نے یہ جوڑے پہنے ہیں تو عمر کو اطمینان ہو گیا. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ انتشار پیدا کرنے کی غرض سے بغض و عداوت کو ہوا دینے کے لیے کچھ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں وہ تعلق اچھا نہیں تھا. لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہ آپ پاکستان کا امن خراب ہونے دیں، نہ پاکستان میں ان نام نہاد چھپے ہوئے ملک دشمن اور دین دشمن لوگوں کو قوت بنائے کہ وہ اس طرح کے واویلے اور اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کریں. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی دوستی کا معیار، اپنی محبت کا معیار، اپنی رشتہ داری کا معیار، اپنے تعلقات کا معیار وہ ایمان کو بنائیں. جس طرح نوح کا بیٹا ایمان والا نہیں تھا، برباد ہو گیا، اگر ہم بھی اپنا تعلق اور اپنی دوستی کی بنیاد ایمان نہیں بنائیں گے تو واللہ کل جہاں دشمنان دین کو اللہ تعالیٰ کے ٹہرے میں لائیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو، کہیں ان کے ساتھ وہ لوگ بھی کھڑے نہ کر دیے جائیں جو آج ان کے قوت بازو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دین کو پہچانیں، مقام کو پہچانیں. تمام انبیاء کا ادب دین کا خاصہ، تمام صحابہ کا ادب دین کا حکم، تمام اہل بیت کا ادب ہمارے ماتھے کا جھومر، اور تمام اولیاء اللہ کا ادب ہمارے دین کا معیار ہے. اپنا معیار یہ بنائے کہ جو اللہ کے نبی، صحابہ، نبی کی تمام اولاد اہل بیت ان سے محبت کرنے والا ہو، ان کا ادب کرنے والا ہو، ہم بھی اسے سینے سے لگائیں. اور جو ان کا احترام و ادب نہ کرنے والا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے الا فلا تناکحوہم، سنو 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 ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا. الا
فلا تشاربوہم، سنو ان کے ساتھ پینا بیٹھنا نہ کرنا، الا فلا تؤاکلوہم، سنو مسلمانوں ان کے ساتھ کھانا نہ کرنا، ان کے ساتھ مجلس نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی یاری نہ لگانا۔ اس لیے اپنی آخرت کو بچائیں اور ان حضرات کا ادب و احترام جیسے آپ کرتے ہیں اس ادب و احترام کو اپنے دین کی بنیاد بنائے۔ 10 محرم کے حوالے سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک ایک نازک حالت کے اندر ہے اور اطراف سے تمام دشمن اس کوشش میں ہے کہ یہاں پھر سے کوئی فسادات وہ بھڑک اٹھے، اس لیے آپ نے نگاہ بھی رکھنی ہے ان دشمنوں کو اور اپنے میں چھپے ہوئے کالی بھیڑوں کو تلاش بھی کرنا ہے اور اس سازش کو ناکام بھی بنانا ہے اور اپنے دین و ایمان کی، صحابہ کی، اہل بیت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، چودھری زبیر صاحب، چودھری آصف صاحب اور ان کے گھر والے کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جامع مسجد کے نزدیک تقریباً 3 مرلے خالی پلاٹ جامع مسجد کمیٹی کے سپرد کیا ہے، جو بعد میں انہیں فروخت کر کے رقم موٹا وربی کی تمام مساجد میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کے اندر اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔